اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، اور شیطان جو تمہارا دشمن ہے یہ اپنی جماعت کو، یہ اپنے گروہوں کو، یہ اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچ کر کے لاتا ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ شیطان اور ان کی جماعت سب کے سب دوزخی ہو جائے، سب کے سب جہنمی ہو جائے۔ شیطان ہمیشہ اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ان کو اللہ کی بارگاہ سے ذلیل اور رسوا کر کے کھدیڑ کر کے دور کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے، تو شیطان یہ چاہتا ہے ہم بھی اللہ کے بندے کو اپنے ڈور ڈال کر کے، اپنی جال بچھا کر کے، کیسے بھی ہو اپنا بندہ بنا کر کے، اپنا دوست بنا کر کے، اپنی جماعت کا انسان بنا کر کے ہم اس کو جہنم میں داخل ضرور کریں گے۔ شیطان اس چال میں لگا ہوا ہے۔ اور ابھی ہم نے گزرے ہوئے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا تھا، بہت طرح کی عبادتیں کی تھیں، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کہ ہم اپنے اندر یہ معائنہ کریں، ہم اپنے اندر یہ تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ رمضان کی نیکیاں کرنے کے بعد کیا ہمارے اندر وہ نیکیاں باقی رہی ہیں، وہ خیر باقی ہے، وہ اچھائیاں باقی ہیں، وہ نماز کے اندر شوق، وہ تلاوت میں وہ دلچسپی، وہ نیک کاموں میں اللہ کی مدد ہمارے اندر باقی ہے۔ اگر باقی ہے نمازوں کے اندر شوق، اگر آپ نمازوں کے پابند رمضان کے بعد بھی ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کے اندر دلچسپی رمضان کے بعد بھی لے رہے ہیں، تو آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے رمضان کے اعمال کو قبول فرما لیا۔ لیکن اگر آپ کے اندر نمازوں کا شوق نہیں ہے، قرآن کے اندر تدبر کا شوق نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، اللہ کے ذکر و اذکار کا شوق ختم ہو چکا ہے رمضان کے مہینے جانے کے ساتھ ساتھ، یہ باتیں آپ کے اندر سے نکل چکی ہیں، تو جان جائیے کہ آپ نے رمضان میں جو محنت کیا ہے، جو روزے رکھا ہے، جو قیام کیا ہے، سب اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہوں گے، لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ ان کا روزہ اس کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ بھوکا رہا ہے اور پیاسا رہا ہے، کوئی فائدہ اس کا روزہ نہیں دے گا، صرف تکلیف اٹھایا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کا روزہ کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کم من قائم لیس لہ من قیام، کتنے ایسے قیام کرنے والے ہوں گے، کتنے ایسے رات کو تہجد رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے ہوں گے، کتنے ایسے رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے رمضان میں ہوں گے، لیکن اس کا قیام، اس کا رات کو جاگنا، رات کو عبادت کرنا، رات کو ذکر و اذکار کرنا، رات کو نفلی نمازوں کا پڑھنا، کوئی بھی فائدہ اس کو نہیں دے گا الا السحر، سوائے شب بیداری کے، سوائے جاگنے کے، سوائے نیند خراب کرنے کے، کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟
اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہی ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ رمضان کے روزے ہمارے قبول ہو گئے، ہم کیسے پہچانیں کہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول ہو گئی، ہم کیسے اس کی شناخت کریں کہ رمضان میں آپ نے افطار کرایا ہوگا، آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ سارے اعمال آپ کے قبول ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس کو پہچاننے کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ اگر رمضان کے نیکیوں کے بعد اللہ کی طرف سے مسلسل نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو گویا کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو گئی ہیں، مسلسل اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے، آپ نمازوں کے پابندی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جو رمضان کے اندر ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ رہی تھی، فجر کے وقت بھی مسجدیں تنگ پڑ رہی تھی، ابھی حالت یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر 2 صفیں بچ گئی ہے۔ کتنی بڑی غیرت اور عار اور شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ 1 مہینہ رمضان کے گزرنے کا نہیں ہوا، ہماری مسجدیں ویران ہونے لگ گئی، 1 مہینہ نہیں ہوا، ہمارے قرآن انتظار کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر جو قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ انتظار میں ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے تو صحیح، مجھ پہ ہاتھ لگائے تو صحیح، کھولے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، یہ اس انتظار میں قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدیں فجر کے اندر انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں اتنی عالیشان بنا کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی فجر میں شریک ہونے والا نہیں، کوئی جماعت کی پابندی کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا ہے اور ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہو گئے، پتہ یہ چلا آپ نے رمضان میں جو روزہ رکھا ہے، رمضان میں جو تلاوت کیا ہے، رمضان میں جو اچھے کام کیا ہے، سب آپ کا بیکار چلا گیا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ، شیطان ہمیشہ بلاتا ہے اپنی جماعت کو، اپنے لشکر کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دوزخی ہو جائے۔ رمضان میں جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، جیسے ہی رمضان گزرا آزاد کر دیا گیا، آپ کو، نوجوانوں کو اور انسانوں کو وہ کھینچ کر کے اپنے جال میں پھنسا کر کے گمراہی کے راستے پہ لے جا رہا ہے اور نیکیوں سے محروم کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس شیطان نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، مسجدوں سے نمازیوں کو گل کرا دیا، ختم کروا دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کے آیت نمبر 50 دیکھیے، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم لوگوں نے اس شیطان کو اور اس کے ذریت کو اولیاء اپنا دوست بنا لیا ہے، من دونی، میرے علاوہ؟ تمہیں دوست تو مجھے بنانا تھا، اطاعت و فرما برداری تو میرا کرنا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہیں دوست مجھے بنانا تھا، اطاعت و فرما برداری تم میری کرنی تھی، لیکن میرے اوپر تم نے شیطان کو ترجیح دیا، میری اطاعت کے اوپر تم نے شیطان کی اطاعت کو ترجیح دیا اور شیطان کو دوست بنا لیا۔ اور کیا ہم لکم عدو، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے جس کو تم نے دوست بنایا ہے۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کے لیے کتنا ہی بدتر بدلہ ہے، کتنا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی ہم نے نمازوں کو ترک کر کے، ہم نے اپنے دین کے راستے کو ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم کو اختیار کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور ظالموں کا بدلہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہوئے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ آدم کے اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں ایسی گمراہی کے اندر نہ ڈال دے، شیطان تمہیں ایسی جگہ پر بیٹھنے پر مجبور نہ کرے جو جگہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہو، جو جگہ قرآن کی تلاوت کے
تلاوت سے دوری کا ذریعہ ہو، جو جگہ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے سے روکنے کا ذریعہ ہو، جو جگہ تمہاری نماز کو ترک کرنے کا ذریعہ ہو، جو جگہ تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور اللہ کی مار کا ذریعہ ہو، ایسی جگہوں کے اندر تمہیں گرفتار نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس شیطان نے تمہارے ماں، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو جنت سے نکلوا دیا۔ اسی شیطان نے تو نکالا آدم علیہ السلام کو، اسی شیطان نے تو نکالا حوا علیہ السلام کو۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہمیں اور آپ کو، پوری کائنات کے انسانوں کو، کہ تمہیں بھی شیطان ایسے گمراہی کے راستے پر نہ لے کر کے جائے کہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ، دنیا میں ٹھوکریں کھاؤ، دنیا میں تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کو جو ہے مسلط کر دیا جائے، اور جب آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو تو ناکامی ہاتھ آئے۔ اور صرف جنت سے نکلوا نہیں، وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، بلکہ اس شیطان نے ان دونوں کے لباس تک اتروا دیا۔ میرے بھائیوں، کپڑے تک جسم میں رہنے نہیں دیا۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ایسی جگہ پر نظر ڈالے جو جگہ دیکھنے کی نہیں ہوتی، تاکہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی شرم اور عار اور غیرت کی جگہ پر نظر ڈالے۔ یہ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ یعنی جنت سے نکلوانے کے ساتھ ساتھ جو جنت کی نعمت ملی ہوئی تھی ان نعمتوں کو بھی چھنوا دیا۔ اور انہو لکم عدو، وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور تمہارا کیا؟ وہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، تمہاری ماں حوا علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جب وہ تمہارا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے، تو اس کو دشمن سمجھو۔ اور یہی نہیں، انہو وہ لکم، انہو یراکم ہوا، کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، وہ قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا جو قبیلہ ہے، شیطان کی جو ذریت ہے، شیطان کی جو اولاد ہے، شیطان کی جو لشکر ہے، وہ بھی تم کو دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، اس حیثیت سے کہ تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ شیطان تو دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کس وقت تم لاپرواہی میں ہو، کس وقت تم غفلت میں ہو، کس وقت تمہارا جو ہے تمہارے اوپر اس کی ڈور شکار کرنے کی کام کر سکتی ہے، کس وقت وہ تمہارے اوپر جال بچھائے تو آسانی کے ساتھ تم ان کے جال میں پھنس جاؤ۔ شیطان تو اس تدبیر کے اندر، اس مکر کے اندر، اس فریب کے اندر ہمیشہ لگا ہوا ہے، کہاں سے ملے اس کو اچک لے، کدھر سے ملے ان کا شکار ہم کر لے اور اپنے لشکر میں ان کو بھی شامل کر لے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی شیطان اہل ایمان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، یہ کافروں کا دوست ہے، لیکن حملہ کر کے، اپنے جال کو بچھا کر کے، اپنے ڈور کو ڈال کر کے اہل ایمان کا شکار کرنے کی یہ کوشش ہمیشہ کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور شکار کر کے ایک اہل ایمان کو، جن کا ایمان صحیح ہے، ریاکاری کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے، کیسی بھی ہو، یا شرک کے ذریعے سے ان کے صحیح ایمان کا سودا کر کے برباد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک نمازی جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو شیطان اس طرح کی چال بازی میں نہیں لگائے گا کہ وہ جا کے شراب پی لے۔ میرے بھائیوں، ان کو پتا ہے اچھے سے کہ کس آدمی کو کس گمراہی میں ہمیں ملوث کرنا ہے جس میں کامیابی مل جائے۔ ایک دیندار آدمی ہے، ایک نمازی آدمی ہے، تو اس کو اسی کیٹیگری کے نافرمانی کے کام میں لگائے گا۔ کیسے؟ دیندار آدمی ہے، ایک نمازی آدمی ہے، تو اس کے اندر یہ وہم ڈالے گا گلو کے ذریعے سے۔ گلو مطلب یہ ہے جو دین کے اندر اکابرین گزرے ہیں، جو انبیاء کرام گزرے ہیں،
ان کے مرتبہ سے اونچا دکھایا جائے، یا پھر افراط اور تفریط گھٹا کر کے کہ کچھ لوگوں کو جن کو عزت دینی چاہیے، جن کا کچھ مقام شریعت کے اندر ہے، ان کو اتنا گرا دو کہ ان کو کچھ ہی نہیں سمجھو. ایک تو گلو اور ایک درجے کو گھٹا کر کے اس طرح کے. یا پھر احادیث کو سمجھنے کے لیے شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا ایک دیندار آدمی کے اندر. یار احادیث تو کتابوں میں موجود ہے، ہمارے سامنے تو ہندی کا ترجمہ موجود ہے، ان کو منہج سلف کے مطابق کیوں سمجھ رہے ہو؟ ان کا ظاہری معنی لو، بس کام ختم. کیا پتا ان سے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہے جن لوگوں نے حدیث کی تشریح کیا ہے. ایک دیندار پر شیطان اس طرح کے حملے کرے گا، پھر وہ آدمی جیسے ہی پٹری سے اترا گمراہی ان کے لیے مقدر بنے گی. حالانکہ ہمیں دین کو سمجھنا ہے ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسا کہ منہج سلف ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی دین کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو شیطان کو اچھے سے پتا ہے دیندار آدمی کو کس راستے سے ہم ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو بہکا سکتے ہیں. یا پھر ایک نوجوان ہے، ان کو شیطان ڈالے گا، ارے کل تو ابھی کام سے آیا، چھٹی کر لو نا، چلو چھٹی کر لو، آج تھوڑا سر درد ہو رہا ہے، سستی آ رہی ہے، آج کام کا جی نہیں لگ رہا ہے، چھٹی کر لو. چھٹی میں رہا، خالی ذہن شیطان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ جانے کہاں لے گیا، کیسے اللہ کی نافرمانی کروا دیا اس نوجوان سے. وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک نوجوان جانا چاہ رہا تھا کہ اٹھو اور قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھو. چلو یار ظہر کی نماز پڑھ تو لیا، تلاوت اثر میں کر لوں گا. کام کو ٹالنے کے عادی بنائے گا شیطان کہ نہیں مغرب میں کر لینا تلاوت، نہیں عشاء کے بعد کر لوں گا، پھر عشاء کے بعد فری ہوں. کام کو ٹالنے کے لیے کہے گا. یعنی شیطان ہر اعتبار سے جیسے کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک نوجوان ہوگا تو شیطان اچھے سے جانتا ہے کہ نوجوان کو کس طریقے سے ہم نوجوان پر حملہ کرنا ہے. ایک دیندار آدمی ہے تو شیطان اچھے سے جانتا ہے کہ اس کو کس کیٹیگری کے گمراہی میں لگانا ہے. ایک نمازی آدمی ہے تو کس طریقے سے ان سے جو ہے کوتاہی کروائے گا، کس طریقے سے ان کے اندر نماز کے ثواب کو چرانے کی کوشش کرے گا، یہ شیطان اچھے طریقے سے جانتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور ہر اعتبار سے چوکس رہو، ہوشیار رہو. کسی بھی طرح سے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر اعتبار سے تم ان سے محفوظ رکھنے کی ہمیشہ تدبیر اور پلان تیار کرتے رہو. اس شیطان سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا جائے، تب شیطان سے بچ سکتے ہیں. کثرت سے شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کے ترجمہ میں غور کیا جائے، ان کے معانی کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کرنے کی جستجو کی جائے. اس طریقے سے شیطان کی تدبیر کو ہم ناکام کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کیا جائے، دین اور دنیا کے اندر اچھے کام کیے جائے. صرف دین نہیں، دنیا کے کام بھی. کوئی مجبور ہے تھوڑا ہیلپ کر دیے، کوئی بے سہارا ہے ان کو سہارا دے دیے، کوئی مظلوم ہے ان کو انصاف دلا دیے. یہ دنیا کے کاموں کے اندر بھی ان کا ہیلپ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آیا جائے. اس طرح کے کام دنیاوی کاموں کے اندر بھی نیک عمل اور دین کے کاموں کے اندر بھی نیک عمل کیا جائے. تو اس طریقے سے ہمیں شیطان پر جو ہے شیطان کے مکر سے، شیطان کے جال سے، شیطان کے فریب سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تمہارا غلبہ نہیں ہوگا، اس پر تمہاری بس نہیں چلے گی. تم کتنی طاقت لگا دو، تم کتنے پاور لگا دو، تم کتنے ہی مکر کر لو، کتنے ہی جال بچھا دو، لیکن میرے بندے کے پاس تم ہیچ اور پھیکے نظر آؤ گے. اللہ نے کہا اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے، ان سے چوک ہو جائے، فوراً ان کے دل میں احساس ہوگا اور ہماری طرف رجوع کرے گا، میں اس بندے کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان.
میرے جو خاص بندے ہوں گے اس پر تمہارا غلبہ نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو سرکش ہے، ہاں جو حد سے نکلنے والا ہے، ہاں جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ ہمیں کوئی فتنہ ملے کہ ادھم مچائے، کوئی نقطہ ملے کہ ہم اس کو اچھالیں، کوئی آدمی مل جائے کہ ہم اس کا مذاق اڑائے، کوئی غلط کام کسی رہنما کا مل جائے کہ دنیا کے سامنے ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں، اس انتظار میں ہوتا ہے. اور شیطان کو جا کر کے بتاتا ہے اور بس وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. تو ایسے لوگ کی بات الگ ہے، یہ تو شیطان کا پیروکار ہے، یہ شیطان کی اتباع کرتا ہے، اور ایسے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ رمضان میں اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو شیطان کی پیروی کر کے ان نیکیوں کو برباد نہیں کرنا ہے. اگر رمضان میں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان اجر کو، ان ثوابوں کو، ان اچھائیوں کو تباہ نہیں کرنا ہے ریاکاری کے ذریعے سے، تباہ نہیں کرنا ہے سستی اور لاپرواہی کے ذریعے سے، بلکہ ہمیں موت تک، آخری دم تک نمازوں کی پابندی کرنا ہے. ایمان نے ہمیں، اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ اچھائیاں زندگی بھر ہمیشہ کرتے رہنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں یہ بار الہ تو ہم سب کو ہمیشہ نیک اور اچھے کام کرتے رہنے کی توفیق دے مولا. خاص کر کے وہ نوجوان جو دیکھتے ہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، نہ جانے انٹرنیٹ پہ کیسے کیسے گیم آ گئے ہیں، مسجد کے دائیں بائیں کہاں کہاں بیٹھ کر کے کیسے کیسے گیم کھیلتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لے. جتنا دیر گیم کھیل رہا ہوتا ہے مسجد میں آ کر کے قرآن کو سیکھ لیں. اگر پڑھنا جانتے ہیں تھوڑی دیر ترجمہ بھی جو ہے ان کا ہم پڑھ لیں، ترجمے کے اندر غور کر لیں، ہم قرآن کو ثواب اور اجر کی نیت سے پڑھ لیں. یہ جو ہے بہت بڑی لاپرواہی ہے اور امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہے کہ ان کے نوجوان لاپرواہ ہو جائے، ان کے نوجوان کے اندر سے ایمان جو ہے فوت ہو جائے. یہ بہت بڑی لاپرواہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں بار الہ ہمارے نوجوانوں کو تو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے مولا. یا اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں نے جو اعمال اور محنت کی ہے، یا اللہ ہماری محنتوں کو تو ضائع نہ فرمانا مولا. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے مولا.